اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 39 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ویستبدل قوم غیرکم ولا تضروہ شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس حکم کو اتنا بوجھل محسوس کرتے کہ تمہارے لیے نکلنا مشکل ہو گیا۔ قحط، گرمی، دھوپ، پھر منافقین جو ہیں وہ ان کے مسلمانوں کے حوصلے توڑتے تھے، ان کے گھر والوں کے حوصلے توڑتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، اگر تم اللہ کے راستے میں، یہ جو نفیر عام ہے سب نے نکلنا ہے، اس میں نہیں نکلے گو، یعذبکم، تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، اللہ اس کی سزا دے گا، کیونکہ اب ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہ فرض عین جہاد تھا جس پہ جانا تھا، عذاباً علیمہ، دردناک عذاب دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا جب ایمان نہیں رہے گا، ایمان کامل اور معتبر نہیں رہے گا، تو پھر اللہ تمہیں اس بات کی سزا دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، اور تبدیل کر دے گا، بدل ڈالے گا، قوما، اس دوسری قوم سے، غیرکم، دوسری قوم سے، اور نسل کو لے آئے گا، اور لوگوں کو لے آئے گا۔ جیسے پہلے بنی اسرائیل کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آیا، اسی طرح اگر تم اللہ کا حکم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تبدیل کر کے کسی اور قوم کو لے آئے گا جو یہ اللہ کا کام کر دیں گے۔ اللہ کا کام ہو کے رہنا ہے۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہو۔ اللہ نے تمہیں ایمان نصیب کیا، اللہ تمہیں قرآن اللہ نے نصیب کیا۔ یہ تمہارے لیے خوش قسمتی ہے کہ تم اس اللہ کے حکم کو مانو، ورنہ اللہ کے کام کرنے والے بہت موجود ہیں۔ اللہ تمہارے سے کسی اور کو بدل دے گا اور تمہیں اس بات کی سزا بھی دے گا ساتھ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کا کام نہیں روک سکتا۔ یہ انسان کی خوش بختی ہے، یہ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے استعمال ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا کام ہو کے رہنا ہے۔ وہ پرندوں سے کروائے، ابابیلوں سے کروائے، کن فیکون سے کرے، یا انسانوں سے کروائے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسے کام بھی ہیں جو کفار اور مشرکین سے بھی اللہ تعالیٰ کروا لیتے ہیں، اللہ کے کام نہیں رکتے۔ لیکن خوش قسمت وہ ہے جو حالت ایمان میں اللہ کے کام میں استعمال ہو گیا۔ تو یہ تمہاری خوش قسمتی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو۔ الا تنصروہ، اور اگر مدد نہیں دو گے تم اس کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے ایمان والو، اگر سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لشکر میں نہیں چلو گے، ان کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اللہ پہلے بھی بہت دفعہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرما چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مدد کی مثال دی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے کسی کی مدد کو استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دکھائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جگہ پہ مدد کی جہاں آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، یا آپ کے ساتھی جو اللہ نے مقرر کیے تھے وہ آپ کے ساتھ تھے، اور وہ بھی آپ کی رفاقت کے لیے تھے، کوئی دشمن کے مقابلے کے لیے نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کے درمیان سے ایسے نکال کے لے گئے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ اگر اس وقت اللہ کر سکتا ہے تو آج اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ آج بھی العزیز ہے اور آج بھی الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مدد کی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اپنے حبیب کی، اذ اخرجہ، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا ان کو، الذین کفروا، وہ جو کافر تھے، مشرکین مکہ نے جب آپ کو مکہ سے قتل کرنے کا دارالندوہ میں یہ فیصلہ کیا کہ اب آپ کو قتل کر دیا جائے گا، اور ہر قبیلے کے جو نوجوان پھرتیلے وہ اپنا اسلحہ لے کر وقت مقررہ پہ اپنی ڈیوٹیوں پہ پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکیلے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پہ سلایا اور فرمایا کہ آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم سے، آپ صبح مانتے واپس کر کے آ جانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اکیلے نکلے، ایک آپ تھے، ایک اللہ کی ذات تھی، اور آپ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے پڑھتے اپنے گھر سے نکلے، اور وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے، پہرا دے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے، لیکن اللہ نے آپ کو وہاں بچا لیا، کوئی اور دوسرا انسان موجود نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ مسلمانوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ میں تو اپنے حبیب کو ایسے بچا لیتا ہوں، میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ خوش قسمتی تمہاری ہے کہ تم ایمان والے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ یہ موقع دے رہا ہے کہ تم اپنے ایمان کو ثابت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکو۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور اس وقت جب وہ دو تھے جن میں سے ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ غار میں تھے، یعنی غار ثور میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ان کے رفیق، ان کے دوست، وہ دو ہی تھے، اور گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نکلے۔ اپنے گھر سے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اور وہاں سے آپ کو ساتھ لیا، اور آپ سیدھے ثور پہاڑ کی طرف گئے اور غار ثور کے پاس پہنچ گئے۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے، انسان کو اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے ہجرت کی کیسے ابتدا ہوئی، کہ کفار چپا چپا ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب ان کو صبح پتہ چلا تو آپ مکہ سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر اس غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دو ہی شخص تھے، اور ان میں سے ایک کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقولو، جس وقت کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، لصاحبہ، ان کے دوست نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے نبی سے، اپنے رسول سے، اپنے دوست سے کہا کہ یہ تو اتنے قریب آ گئے ہیں کہ یہ اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں، غار کے سامنے ایک چھوٹی سی غار تھی جس میں ایک انسان گھسٹ کے گزر سکتا تھا، اس کو اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو نظر آ جائیں گے، یعنی یہ اتنے قریب ہمارے سر پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو انہوں نے جب اپنے ساتھی سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، آپ اتنے مطمئن تھے، اتنے اطمینان میں تھے کہ آپ نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نہ گھبرائیں، آپ نہ پریشان ہوں، آپ نہ غم کھائیں۔ انہیں اپنے سے زیادہ غم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ خدا نخواستہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ آپ بالکل غم نہ کھائیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو کچھ غم کھانے کی ضرورت نہیں، اس نے اکیلے وہاں سے نکال لیا تو یہاں بھی اس کے لیے کیا مشکل ہے، میرا اللہ وہی ہے، وہ ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی۔ وَأَيَّدَهُ، اور قوت دی ان کو، بجنود، ان لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، کہ نہیں دیکھا تم نے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب سے فرشتوں سے جس طریقے سے چاہا اپنے ان دونوں محبوب ہستیوں کے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دوست ابوبکر صدیق کو، اللہ تعالیٰ نے مدد بھی دی، ان کو اطمینان بھی دیا، اور ان کا وہاں پہ 3 راتیں آپ وہاں پہ رکے۔ ہر طرح کی جو دنیاوی ضروریات کا بندوبست ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پورا فرمایا، اور کافروں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، حالانکہ وہ چپے چپے پہ آپ کو ڈھونڈ رہے تھے اور آپ کے پیچھے تھے کہ کہیں سے کوئی جاسوسی کی خبر ملے۔ آپ کو بکریوں کا دودھ بھی پہنچتا رہا، آپ کو کھانا بھی پہنچتا رہا، آپ کو مکہ کی ساری خبریں بھی ملتی رہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطمینان بھی دیا اور دشمن سے محفوظ بھی رکھا۔ تو وہ اللہ جو اس وقت دشمن سے محفوظ رکھ سکتا ہے، آج بھی اگر تم مسلمانوں نہیں بھی نکلو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس بات کو جو وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیچا کر دکھایا، ان کو ناکام کر کے دکھایا۔
वकलिमतुल्लाह हियल उलिया, और अल्लाह की कही हुई बात कि मैं अपने हबीब को बचाऊंगा, दीन को गालिब करूंगा, दीन गालिब होकर रहेगा, अल्लाह की ज़ात बुलंद हुई, काफरों की बात नीचे होगी, काफर नाकाम हो गए, काफरों की बात पस्त हो गई, अल्लाह की बात, अल्लाह ने जो कहा था, जो वादा किया था, अल्लाह ताला ने उसको पूरा किया और अल्लाह की बात बुलंद हो गई। वल्लाहु अजीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला ज़बरदस्त हैं, गालिब हैं, जो चाहें करना चाहें कर सकते हैं, और अल्लाह ताला का हर हुक्म हिकमत में है। और इसमें भी हिकमत ये है कि तुम्हारा अपना भला है, तुम्हारा अपना फ़ायदा है, किसी और का फ़ायदा नहीं है, वरना अल्लाह ये काम जिससे चाहें करवा सकते हैं। अपने हबीब को अकेले अगर इतने दुश्मनों से निकाल सकते हैं तो ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। अल्लाह ताला के लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्लाह अल अज़ीज़ है, अल हकीम है। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलती हुई, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।